بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے تھے۔ سلطان کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کبھی اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں یا رایا کا دورہ کرتے تو آپ نے بھیس بدلا ہوا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اکثر اوقات آپ تنہا ہوتے تاکہ کسی کو آپ پر شک نہ ہو سکے اور کوئی پہچان بھی نہ سکے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی منزل میں رواں دواں تھے کہ ان کا گزر ایک گھنے جنگل میں سے ہوا، اور آگے دیکھا تو ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ وہاں جا کر قیام کرتے ہیں، لوگوں سے ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، اور اپنے آپ یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کیسا حکمران ہے، وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے یا غافل ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے۔ کسی نے سلطان کی بہادری کے قصے سنائے تو کسی نے سلطان کی سخاوت کے جس میں جو معلوم تھا، یہ جس کے دل میں سلطان کے بارے میں جو خیال تھے انہوں نے وہ بیان کیے۔ جب یہی سوال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بوڑھی عورت سے کیا تو بوڑھی عورت نے بڑے سخت الفاظ میں کہا، ہوگا سلطان بہادر اور ہوگا سخی، یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، نہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے سلطان کی سخاوت نہیں دیکھی، صرف قصے ہی سنے ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن اس یہودی سے زیادہ سخی اور احساس کرنے والا انسان میں نے اپنی 80 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا، اور اس کے دل میں جستجو اٹھی کہ یہ بوڑھی عورت کس یہودی کی بات کر رہی ہے جو کہ اتنا سخی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ اس علاقے میں نام زیادہ عزت پا چکا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت کے نزدیک ہوئے اور بڑے ہی نرم انداز میں اس بوڑھی اماں جی سے کہنے لگے کہ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ وہ یہودی کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ بوڑھی اماں جی نے کہا، تمہیں سے لینا دینا کیا، آپ جاؤ اپنا کام کرو اور لوگوں سے سلطان کی تعریفیں سنو، اپنے کان خوش کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بولے، اماں جی آپ تو خواہ مخواہ غصہ کر گئی، ہمیں سلطان سے کیا لینا دینا، وہ تو میں ایسے ہی لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ آخر وہ ہمارا بادشاہ جو ہے۔ یہ سن کر اماں جی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی اماں جی کے پاؤں دبانے لگے، لیکن سلطان کے اندر ہی اندر اس یہودی سے ملنے کی جستجو تھی۔ وہ جستجو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سلطان نے دیکھا کہ پاؤں دباتے دباتے بوڑھی اماں جی کی وہ سو گئی ہیں۔ سلطان نے محسوس کیا کہ ابھی تو صرف 2-4 منٹ ہی ہوئے ہیں اور اماں جی اتنی گہری نیند سو گئی ہیں، نہ جانے کب سے سوئی نہیں ہوں گی، اور لگتا ہے کہ اس دنیا میں اکیلی ہیں، کیونکہ گھر میں کوئی چھوٹا بڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک کمرے کی جھونپڑی جس کے ایک نکر پر 2 مرغیاں اور ان کا بچہ تھا۔ اب 2 باتیں ہو چکی تھیں۔ ایک تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی اماں جی سے اس یہودی کا نام پوچھتے اور اس کا پتہ پوچھتے، اور پھر اپنی آگے کی منزل رواں دواں ہوتے۔ یہ دوسرا یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے پاؤں دبا رہے تھے تو وہ اماں جی گہری نیند میں ہوتی گئیں۔ پھر سلطان نے سوچا کہ جب تک اماں جاگ نہیں جاتی میں ان کے پاؤں دباتا رہتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اور جب یہ بوڑھی اٹھے گی اور دیکھے گی تو اس کا غصہ پیار میں بدل جائے گا، اور یہ مجھے اس یہودی کے بارے میں معلومات فراہم کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس بوڑھی اماں جی کے ذریعے میری اس یہودی سے ملاقات ہو جائے جس کی سخاوت کے چرچے اور گیت بوڑھی اماں جی گا رہی ہیں۔ رات کے پچھلے پہر اماں جی کی آنکھ کھلی تو فوراً چونک کر بیٹھ گئی اور بڑی حیرانی سے عالم میں سلطان سے کہنے لگی، اے نوجوان، تو گیا نہیں؟ میں تو سمجھی تھی تو چلا گیا ہوگا۔ پھر بولی کہ میں بھی سوچوں، مجھے تو ساری رات نیند نہیں آتی، آج اتنی گہری اور سکون والی نیند کیسے آئی؟ تو مجھے کسی نیک ماں کا لگتا ہے، خدا تیرا بخت بلند کرے۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی اماں جی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ماتھا چوما اور دعاؤں کی ایک ڈھیری سلطان کے سر پر لاد دی۔ پھر اماں جی کہنے لگی کہ آپ جا سکتے ہو بیٹا، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ پھر سلطان نے اماں جی سے عرض کی کہ کل مجھے آپ کی کسی یہودی کی سخاوت کے بارے میں بتا رہی تھیں، اگر آپ مجھے اس کا نام اور پتہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر اس بوڑھی عورت نے اس یہودی کے بارے میں تمام معلومات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فراہم کر دیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اماں جی سے اجازت چاہی
اور اپنی آگے کی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پوچھتے پہنچاتے سلطان اس گاؤں میں جا پہنچا۔ وہ یہودی رہتا تھا۔ گاؤں میں جا کر ایک نوجوان سے پوچھا کہ زرطان باسو نامی یہودی شخص کو جانتے ہو؟ پہلے تو اس نوجوان نے سلطان کو بڑے غور سے دیکھا اور اس کے چہرے کی تلملاہٹ بتا رہے تھے کہ جیسے سلطان اسے کوئی گالی دی ہو۔ سلطان نے دوبارہ پوچھا تو یہ نوجوان غصے سے بولا، یہودی کا تو پتہ نہیں، لیکن زرطان باسو نامی سخی کو جانتا ہوں۔ سلطان نے کہا، کیا مطلب؟ وہ نوجوان بولا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہودی ہے، کیونکہ اس کے تمام کام مسلمانوں سے بھی زیادہ نیک اور سراہنے کے قابل ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان نے سلطان کو اس کا مکمل پتہ دیا۔ فلاں جگہ پر ایک چھپر نما جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ سلطان نے کہا، جہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں ادھر تو کافی ساری چھپر نما جھونپڑیاں ہیں۔ تو اس نوجوان نے بولا کہ جس جھونپڑی کے باہر تجھے سب سے زیادہ رش نظر آئے وہ زرطان باسو کا مقام ہے۔ خیر طویل مسافت اور طوالت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زرطان باسو جھونپڑی پر پہنچے۔ سلطان کے دل میں اس سے ملاقات کرنے کی خواہش ابالے مار رہی تھی۔ جب سلطان کی نظر اس شخص پر پڑی تو حیران ہو گئے، کیونکہ قطار میں کافی لوگ کھڑے تھے۔ سب سے آگے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، اس کے پیچھے دو نوجوان لڑکیاں کھڑی تھیں، ان کے پیچھے ایک عورت جس نے اپنے دو بچے اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی طرح کر کے 15-20 لوگ قطار میں کھڑے تھے اور ان کے سامنے زرطان باسو نامی یہودی شخص بیٹھا ہوا تھا، جو کہ پورے علاقے کا منجا ہوا حکیم تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا بھی موجود تھا۔ قطار میں کھڑے تمام لوگ زرطان باسو سے اپنی بیماری کی تشخیص کروا رہے تھے۔ نوجوان لڑکے اپنی بیماری کے مطابق جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ادویات لے رہے تھے اور دوائی کا بننے والا بل ادا کر رہے تھے۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے جاتے زرطان باسو کو چیک کرواتے۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے اپنے دو بچے گود میں اٹھائے ہوئے تھے، سلطان نے دیکھا وہ بار بار اپنے دبلے پتلے کانپتے ہاتھوں سے سر پر چادر جماتی تھی اور جسم پر لپیٹتی تھی۔ اس کی چادر کسی زمانے سفید ہوگی مگر اب گھس کر ہلکی سرمئی سی ہو چکی تھی۔ پاؤں میں جوتے نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور ہاتھ میں سبز تھیلی تھی۔ زرطان باسو کے ساتھ کھڑے نوجوان اس عورت کی طرف جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی دوائی پکڑاتے ہوئے خودکار انداز میں کہا کہ آپ کی دوائی کا بل یا رقم 4 سکے ہو گئے۔ اس نوجوان نے سکے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عورت نے چادر میں سے ہاتھ باہر نکالا اور ایک سکہ اس نوجوان کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور سر جھکا لیا۔ یہ دیکھ کر اس نوجوان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ اس نوجوان نے عورت کی طرف دیکھا۔ یہ عورت سر جھکائے اپنی چادر ٹھیک کرتی رہی۔ شاید 2-4 سیکنڈ کی خاموشی رہی ہوگی۔ ان 2-4 سیکنڈ میں اس نوجوان کے اندازہ ہو گیا کہ عورت کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سارا منظر سلطان دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ پھر اس نوجوان نے تیزی کے ساتھ وہ دوائی اس عورت کو دی اور کہا، شکریہ۔ یہ عورت اپنے دونوں بچوں کو اٹھائے بدستور اپنے سر کو نیچے رکھتے ہوئے کسی کی طرف دیکھے بغیر باہر چلی گئی۔ سلطان سوچنے لگا کہ 4 سکوں کی دوائی ایک سکے میں انہوں نے اس عورت کو کیوں دی؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان کی جستجو اور بڑھ گئی۔ سلطان یہ سارا فیاضی کا معاملہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ جو کہ وہ عورت باہر گئی تو اس نوجوان نے زمین پر پڑے ایک گھڑا نما کچے برتن کو اٹھایا جس پر لکھا تھا، زندگی بچائیں، اور پھر اس نوجوان نے اس برتن کو الٹا کر دیا جس میں کافی سارے سکے پڑے تھے۔ اس میں سے اس نوجوان نے چند سکے اٹھائے اور وہ سکہ بھی اٹھایا جو وہ عورت دے کر گئی تھی۔ ان میں سب سکوں کو زرطان باسو کے ساتھ پڑی ہوئی ایک بوری میں رکھ دیے۔ یہ سب کو سلطان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان بڑی حیرانی کا کوئی عالم نہ تھا۔ پھر سلطان نے دیکھا کہ ایک نوجوان زرطان باسو سے اپنی مرض کی تسخیر کروا کر دوبارہ جب اس نوجوان سے اپنی دوائی وصول کرنے لگا تو یہ نوجوان بولا کہ آپ کے 5 سکے ہوئے، اور آگے سے دوسرے مریض نوجوان نے اپنی دوائی پکڑتے ہوئے 10 سکے اس نوجوان کو دیے اور چلا گیا۔ دوسرے نوجوان نے یہ سکے اٹھائے، 5 سکے گھڑے نما برتن میں رکھ دیے اور دوسرے 5 سکے زرطان باسو کے پاس پڑی ہوئی بوری میں رکھ دیے۔ ابھی اس گھڑا نما برتن میں سے اس نوجوان نے 3 سکے نکالے تھے اور اب دوبارہ اس میں 5 سکے واپس رکھ دیے۔ یہ سب دیکھ کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے سامنے ایک عجیب کہانی مکمل ہو گئی۔
قطار میں کھڑے تمام لوگوں نے اپنی اپنی بیماری کے لحاظ سے جڑی بوٹیوں سے بنی ادویات لیں، لیکن کوئی دوائی کے پیسے یعنی کہ سکے دیتا، کوئی نہ دیتا، کوئی زیادہ دیتا، کوئی کم دیتا۔ یہ سب دیکھ کر سلطان سے رہا نہ گیا، تو سلطان نے نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ نوجوان بولا، کچھ نہیں بھائی، یہاں سب چلتا رہتا ہے، یہ معمول کی بات ہے۔ سلطان نے کہا، آپ نے اس عورت سے سکے کم لیے ہیں، آخر واقعہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے سرگوشی میں کہا، یہ عورت جو ابھی گئی ہے یہ بیوہ ہے، اس کے 2 یتیم بچے ہیں، گھر کے حالات ایسے نہیں کہ ادویات کے پیسے دے سکیں، اگر یہ ایک سکہ بھی نہ دیتی تو بھی اس کو دوائی مل جاتی۔ پھر نوجوان بولا کہ ایک بوڑھا کھڑا تھا، اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس لیے اس سے دوائی کے کوئی پیسے نہیں لیے، یہ سب سفید پوش لوگ ہیں۔ زرطان باسو نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا۔ پھر سلطان نے کہا، وہ دوسرا نوجوان جس نے 5 سکوں کی دوائی لی اور تجھے 10 سکے دے دیے، تم نے اس کے 5 سکے اس بوری میں ڈالے اور بقایا 5 سکے اس گھڑا نما برتن میں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یہ نوجوان بولا کہ وہ نوجوان 5 سکوں کی دوائی لے کر گیا تھا، لیکن 10 سکے دے کر گیا ہے، جو یہ 5 سکے اضافی دے کر گیا ہے وہ میں نے زندگی بچائیں، یعنی کہ وہ نوجوان صدقہ اور رحم دلی کے نام پر 5 سکے اضافی دے گیا ہے، اس برتن میں ڈال لیے ہیں، اور جو دوائی کے سکے ہیں وہ میں نے اس بوری میں ڈال دیے ہیں۔ پھر وہ نوجوان بولا، وہ عورت بیوہ تھی، وہ یہودی تھی، اس کا شوہر کسی جنگ میں مارا گیا اور یہ نوجوان 10 سکے دے گیا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اپنی طرف سے نیکی کر گیا، اور ان سکوں سے مزید یتیم، بیووں، مسکینوں، لاچاروں کا علاج ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے سکے جمع کراتے ہیں جن سے ایسے سفید پوش لوگ اور ادویات لے سکتے ہیں اور ان کا بھی علاج ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ برتن کبھی خالی نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر یہودی، عیسائی اور مسلمان کی ذات کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، صرف انسانیت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ زرطان باسو ایک یہودی مگر نیک انسان ہے۔ سلطان نے کہا، یہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ زرطان باسو نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ پہلے یہ نوجوان بولا کہ انسانیت کا تعلق، اور بعد میں کہا میں مسلمان ہوں۔ سلطان نے کہا کہ تم نے کبھی زرطان باسو کو مسلمان ہونے کی دعوت نہیں دی؟ یہ نوجوان بولا، زرطان باسو مسلمان والے ہر کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ اس نے اپنی 60 سالہ زندگی میں، جبکہ 20 سال تو مجھے ہو گئے ہیں، اس نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور کسی کا حق نہیں کھایا، وہ سارے کا سارا سخاوت میں دے دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ فقط 2 وقت کی روٹی کے علاوہ یہ کسی جگہ پر کوئی بھی سکہ خرچ نہیں کرتا، نہ اچھا پہننے پر، نہ اپنے گھر پر، بس یتیموں، بیووں، غریبوں، محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ اسے زرطان باسو کے نام سے کم جانتے ہیں اور سخی انسان کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ یہودی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سلطان بھی مان گیا کہ ہر روپے پیسے والا شخص سخی نہیں ہوتا۔ سخی ہونا انسان کے سب سے بڑی فطرت ہے، اور خدا کی انمول نعمتوں میں سے انسان کے عطا کی گئی افضل ترین نعمت ہے۔ دوستو، یہ یہودی ایسے لاکھوں نام نہاد مسلمانوں سے افضل ہے جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔